آپ لوگ حیران ہوتے ہوں گے، باتیں کرنے کی بہت ساری ہیں، عنوان چلو پھر میں اس کو چھیڑتا ہوں۔ ایک قصیدہ چلتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں ہے؟ نہیں۔ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو گستاخ نہ بناؤ۔ اتنے بڑے آدمی تھے اور آپ ان کو گستاخ بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کے اندر ایک جملہ کھڑا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس قصیدے میں ایک جملہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ملی ہے قلت کے بعد، اس کثرت پہ اکثر درود و سلام ہو، اور جو عزت ملی ہے حضور کو ذلت کے بعد، اس عزت پہ بھی لاکھوں سلام ہو۔ اب آپ بتائیں، حضور کے لیے ذلت کا لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے آدمی یار کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، فاضل بریلویت، اور سیدی و مرشدی و سندی و زخری و مفخری اور پتہ نہیں کیا کیا القابات، اتنی بڑی شخصیت اور حضور کو ذلت کے مقام پہ کھڑا کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے مذہب کی سوچ بتا رہا ہوں، نہیں یار۔ پھر اب دو صورتیں ہیں، اگر یہ قصیدہ حضور کے لیے ہے تو پھر یہ شعر بھی کس کے لیے؟ بولو۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ان کے لیے مانو ہی نہیں آپ۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کہو کہ یہ پورا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بیوی اور بیٹوں کے لیے لکھا ہے۔ دلیل مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ بیٹا ہے اپنا، ایک بیٹے کا نام مصطفیٰ تھا، اور جان رحمت کیا ہے؟ یہ بیوی کو پیار سے کہہ رہے ہیں جان رحمت۔ تو یہ قصیدہ اپنے گھر کے لیے ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے بچے، اپنی بیوی، ان پہ لاکھوں سلام کے ورد پڑھ رہے ہیں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے نہیں کہہ رہے۔ اگر تم کہتے ہو نہیں حضور کے لیے ہے، تو پھر گستاخ بھی تو ماننا پڑے گا تمہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، اتنی بڑی شخصیت ہے تمہاری، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے تمہارے مقتدا اور پیشوا ہیں جن سے نقطہ برابر خطا نہیں ہو سکتی۔ نبیوں سے تو گناہ کبیرہ بھی تم نے لکھا ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے تو نقطہ برابر خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ زبان و قلم خدا کی حفاظت میں ہے۔ تم یوں سمجھتے ہو ان کی عظمت شان کے گیت گاتے ہو، نبیوں سے لغزش ہو سکتی ہے لیکن ان سے لغزش بھی نہیں ہو سکتی۔ بچپن سے خدا نے محفوظ فرما دیا، اتنی بڑی شخصیت، اور پھر وہ یہ کرے کہ حضور کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کرے۔ نانا آپ ایسا کریں، یہ قصیدہ کہہ دیں کہ یہ حضرت نے اپنی اولاد کے لیے لکھا ہے۔ مشورہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ورنہ اس بات کا جواب دیں، ورنہ اس بات کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عزت بعد ذلت نہیں، یہ عزت بعد ذلت ہے۔ یہاں کراچی کا ایک بہت بڑا سید کہلانے والا وہ اس اشکال کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں جواب دوں، یہ عزت بعد ذلت نہیں، یہ عزت بعد ذلت ہے۔ اب کر اعتراض، اب کر اشکال، اب اپنا اس کے اوپر اعتراض کر۔ تو اعتراض کی دھجیاں اگاڑ دی ہم نے اعتراض کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اگر عزت بعد ذلت کا لفظ ہو کہ وہ عزت جو ذلت سے بہت دور ہے، اس عزت پہ لاکھوں سلام ہو۔ اب بتا، حضور کے لیے ذلت کا لفظ استعمال نہ ہوا۔ میں نے کہا شاہ جی صد معذرت عرض کرتا ہوں، آپ سید کہلانے والے، آپ سادات کے طبقہ کے لوگ ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ وہ بات کریں جو آپ کے بڑوں نے کی ہو۔ آپ کی بات کو میں کیسے مان لوں؟ اعلیٰ حضرت کے مذہب کے بڑے لوگ تشریح کرتے ہوئے اس کو بعد کہیں، اور کہیں کہ شروع میں کمزوری تھی، بعد میں آ کے طاقت بن گئی، شروع میں تھوڑے تھے بعد میں کثرت مل گئی، شروع میں
کمزور تھے، مسلمان تھوڑے تھے، طاقت نہیں تھی، وہاں اسلحہ نہیں تھا، وہاں اتنی جناب جی جمعیت نہیں تھی. بعد میں جمعیت بھی بن گئی، طاقت بھی بن گئی، قوت بھی بن گئی. عزت بعد ذلت کا یہ معنی اگر تیرے سارے شارحین نے لکھا ہو شاہ جی، پھر یہ اعتراض حل نہیں ہوا، اعتراض کھوب گیا ہے. کھوب سمجھتی ہو؟ نہیں سمجھے. کبھی آپ نے میخ کو گاڑا ہے؟ کھوب کا معنی گڑ گیا ہے، یوں سمجھو. میخ کو آپ ٹھونکو تو وہ گڑ نہیں جاتا، پھنس نہیں جاتا. یا کبھی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اسے، کھونٹے جس کے اوپر بھینس یا جانور باندھا جاتا ہے، اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، وہ پھر اکھڑ نہیں سکتا، پھر نکلتا نہیں ہے، پھر ہمت بہت لگتی ہے. میں نے کہا شاہ جی اعتراض ختم نہیں ہوا، اعتراض گڑ گیا ہے. اب میرے پاس ہدایت بخشش کی کئی شروحات ہیں. انڈیا سے چھپنے والی بھی موجود ہیں، پاکستان سے چھپنے والی بھی موجود ہیں. انڈیا سے ایک کتاب سخن رضا شرح ہدایت بخشش مولوی اول دین قادری رضوی نے لکھی ہے. اس نے بھی اس لفظ کو بات تسلیم کیا ہے. کاموں کی سے ایک کتاب شرح سلام رضا نعیم اللہ خان قادری نے لکھی ہے. اس نے بھی اس لفظ کو بات تسلیم کیا ہے. بود نہیں مانا. لاہور سے شرح سلام رضا ایک بہت بڑا ان کا مفتی ہے، اس نے لکھی ہے. اس نے بھی اس کو بات تسلیم کیا ہے. بود نہیں مانا ایک کتاب غلام حسن قادری نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے، اس نے بھی اس کے اندر اس کو بات تسلیم کیا ہے. بہت نہیں مانا ایک کتاب فیض احمد اویسی نے ہدایت کے بخشش کی شرح لکھی ہے کئی جلدوں کے اندر، اس نے بھی اس کو بات مانا ہے. بہت نہیں مانا. اور ایک کتاب لطمت الغیب کے نام سے پیر نصیر الدین گولڑی نے ترتیب دی ہے، اس نے بھی اس لفظ کو بعد مانا ہے. بہت نہیں مانا. میں 5-6 کتابیں پیش کر رہا ہوں تیرے گھر کی، وہ سارے کہیں یہ لفظ بعد ہے، بہت نہیں ہے، تو تیری بات کی حیثیت کیا رہے گی؟ میں کیسے مانوں شاہ جی آپ کی بات؟ آپ کے سادات ہونے، آپ کے سید ہونے اور آپ کے شاہ جی ہونے کا احترام ہے مجھے. آپ سید کہلاتے ہیں، میں احترام کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں مسئلہ کہ آپ کی غلط بات کو میں صحیح کہہ دوں. نہیں نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. غلطی غلطی ہے. آپ کو چاہیے کہ رضا خان کو مانو کہ وہ بے ادبی کر چکا ہے، یا کہہ دو کہ قصیدہ اعلیٰ حضرت نے اپنی بیگم کے لیے لکھا ہے. اوہ بیگم کی تعریف بھی تو کر دینے میں کیا حرج ہے؟ بیگم کی تعریف کر دینے میں کیا حرج ہے؟ بیگم کو خوش کرنے کے لیے تو بندہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے. اور شریعت بھی آپ کو کچھ نہیں کہتی. کھانا کسی کام کا نہیں پکا ہوا، آپ تعریف کر دیں پھر بھی وہ خوش ہو جائے گی کہ واہ بھائی واہ، باہ میں کئے کام کا نہیں پکے ہوا، مرچہ ڈھیر ہے، لون ڈھیر ہے، نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ پہ، واہ کیا بات ہے. آج تو بس انگلیاں ہی چوستے اور چاٹتا جا رہا ہوں، کیا بات ہے. اس پہ بھی اجر ہے آپ کے لیے. میاں بیوی کو اگر لڑائی ہے، کوئی بندہ ان کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے قصیدہ لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس نے اپنی بیگم کی تعریف و توصیف کی ہے. مجھے اس سے انکار نہیں، اس لیے کہ اپنے گھر والوں کی تعریفیں، توصیف اور ان کی عزت و عظمت کے گن گانے چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، حق بنتا ہے. لیکن یہ نہ ظلم کرو، یہ دھوکہ نہ دو، یہ دجل نہ کرو کہ ہر ایک مسجد میں پڑھ کے تم اعلان کرو یہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے لیے لکھا. میں نے کہا نا، اگر نبوت کے لیے لکھا تھا لفظ ذلت کا کیوں لایا ہے؟ اگر لفظ ذلت کا لایا ہے پھر مان لو اس نے بیگم کے لیے لکھا ہے. اگر حضور کے لیے لکھا تو پھر گستاخ ہے، پھر مانو.